اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم سب کی بڑی خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں اپنے پیارے حبیب کی عظیم معجزہ معراج کی نسبت سے اللہ کریم نے ہمیں جمع فرمایا ہے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو مختلف روایات ملتی ہیں کہ یہ عظیم سفر کب ہوا اور حضور علیہ السلام کو یہ عظیم معجزہ کب عطا کیا گیا. اس میں جو سب سے مشہور روایت ہے اور جس پر صدیوں سے امت کا عمل ہے وہ یہی ہے کہ یہ عظیم معجزہ سرکار کو 27 رجب کی رات کو عطا کیا گیا. اور اس نسبت سے بحمداللہ تعالی آج دن جو ہے اس وقت آج 26 رجب ہے اور آج کی رات جو ہے یہ 27 رجب کی رات ہے.
تو اللہ کریم کا یہ بڑا ہی احسان ہے کہ آج کے دن ہمیں یہ ذکر پاک کرنے کی سعادت جو ہے وہ نصیب ہو رہی ہے۔ جو شخص جس طرح بھی آج اس محفل پاک میں شریک ہوا، میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم اپنے فضل کے ساتھ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے معجزہ معراج کے حوالے سے اس کے اتنے ہی پہلو ہیں جتنا کہ یہ معجزہ اپنی عظمت کے اندر عظیم ہے۔ اور ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی ہمارے اپنے مختلف لیکچرز جو ہیں مختلف اوقات کے، ان میں بڑی ہی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ جو ہے اس واقعہ کے کئی پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آج چونکہ وقت بھی ذرا کم ہے، اس لیے میں صرف ایک بات جو ہے وہ معجزہ معراج کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کوشگزار کروں گا، اس کو انتہائی محبت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پہلے تو مختصر یہ سمجھیں، خاص طور پر ہمارے بچے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں وہ نارویجن لیکچر کے بعد کافی حد تک اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے اور جان گئے ہوں گے، مگر میں بھی اردو میں بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات جو ان کو عرض کر دیتا ہوں کہ معراج ہے کیا؟ معراج بیسکلی طور پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم سفر ہے جو حضور علیہ السلام نے رات کے تھوڑے سے حصے میں طے کروایا۔ اس لیے یہ وہ معجزہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے اپنے بستر پر، رات کو سوئے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، اور سیدنا جبریل امین حضور علیہ السلام کو لے کر خالی جبریل امین نہیں، علماء نے اسلام کے ریسرچ اسکالرز نے مختلف روایات کو جمع کیا کہ ہزارہا اور لاکھوں فرشتے اس رات آسمان سے محض اس لیے اترے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر معراج کی سعادت حاصل کریں، اور وہ حضور کو لینے کے لیے پروٹوکول کے طور پر اور استقبال کے طور پر زمین پر اترے۔ اور یہ چونکہ ایک ضابطہ ہے، اس کا آگے بھی جا کے میں بیان آئے گا، جب کسی بھی گروہ کا ایک قائد ہوتا ہے، کسی بھی گروپ کا ایک لیڈر ہوتا ہے، کسی بھی قوم کے ایک رہنما ہوتا ہے، تو اس وقت ساری قوم کی بجائے خالص رہنما کا نام لے لیا جاتا ہے، خالص رہنما کا نام لے لیا جاتا ہے، تو اس کے اندر اس کی ساری قوم اور گروہ اور سارے لوگ اس میں آ جاتے ہیں بعین ہی، کیونکہ سارے فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہیں، اس لیے ان کا نام لے لیا جاتا ہے۔ ادروائز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزارہا ملائکہ اتارے جو اس رات حضرت جبریل امین کی قیادت میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضور علیہ السلام کو لے کر مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک کا حضور کو راتوں رات سفر کروایا گیا۔ بیت المقدس جو کہ فلسطین کے اندر ہے، حضور کو مولا نے چاہتا تو مکہ معظمہ سے بھی براہ راست آسمانوں پر اٹھا سکتا تھا، مگر حضور کو پہلے زمینی سفر کروایا گیا، پھر بیت المقدس سے آگے دو جہاں کو سیدھا آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور آسمان جو ہے یہ طے در طے ہیں، اس طرح یعنی ایک پھر دوسرا پھر اس کے اوپر تیسرا پھر اس کے اوپر چوتھا، یہ طے در طے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں پر پہلے سے لے کر ساتویں تک، پھر حضور کو ساتوں آسمانوں پر بلند کیا گیا۔ پھر کہاں حضور کو بلند کر کیا گیا؟ بولیے، ساتوں آسمانوں پر حضور کو بلند کیا گیا۔ چھٹا آسمان جو ہے، چھٹے آسمان پر اس عظیم درخت جو وہ نورانی درخت ہے جس کو سدرہ کہتے ہیں، اس کی جڑیں چھٹے آسمان پر ہیں، اور اس کی تنا اور شاخیں جو ہیں وہ ساتویں آسمان پر ہیں، اور اس درخت کا سایہ جو ہے وہ ساتوں آسمانوں اور جنت پر پڑتا ہے، اور ساتویں آسمان کے اوپر جو ہے وہ جنت ہے۔ جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمان سے اوپر جنت ہے۔
پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں لے جایا گیا. پھر حضور علیہ السلام سدرہ کے اس آخری مقام پر گئے جو کہ اس نیچے والی مخلوق کی اور اوپر والی مخلوق کے حد اور گرینڈ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل فرما دی. پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا سے بھی بلند کیا گیا حتیٰ کہ حضور علیہ السلام لا مقام داخل ہو گئے اور لا مقام تشریف لے گئے. لا مقام جو ہے کسی جگہ کا نام نہیں ہے، یعنی لا مقام اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کوئی جگہ ہے ہی نہیں ہے سرے سے. وہاں پہ نہ جگہ ہے، نہ وقت ہے، نہ ٹائم ہے، نہ اسپیس ہے، زمان و مکان کا کوئی کنسپٹ موجود نہیں ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے یہ سارا سفر کروایا اور حضور علیہ السلام یہ سارا سفر مبارک طے کر کے جب واپس مکہ معظمہ میں پہنچے تو اس سارے سفر کے طے کرنے میں ساری رات بھی نہ گزری تھی، بلکہ ساری رات تو گزرنا درکنار. جب بندہ بیٹھ کے سوتا ہے نا، بستر پہ سوتا ہے. یہ بالعموم ہمارے پاس جو بیڈ آج کل ہوتے ہیں، آقا جو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر پاک کا اکثر و بیشتر حصہ حضور نے زمین پر بستر بچھایا. آقا جو یہاں کا بستر کہاں ہوتا تھا؟ زمین پر ہوتا تھا. پھر بھی جب بندہ بستر پر لیٹتا ہے تو بستر میں لیٹنے کی وجہ سے بستر کے اندر ایک گرمی ہوتی ہے، بستر کے اندر ایک گرمی ہوتی ہے. وقت اتنا بس لگا تھا کہ حضور علیہ السلام جب سارا یہ سفر طے کر کے واپس پہنچے تو ابھی آپ کا بستر مبارک گرم تھا. اور یہ باقاعدہ روایات ہے، میں ایک ایک کا بیان کروں گا تو شام رات ہو جائے گی. آقا دو جہاں کو چلتے ہوئے حضور کی دستار مبارک جو سر پہ آپ نے پہنی ہوئی تھی وہ ایک درخت کی شاخ کو لگی اور دستار مبارک لگنے کی وجہ سے وہ شاخ ہلی. حضور جب واپس تشریف لے آئے تو وہ شاخ ابھی تک ہل رہی تھی، ہل کے رکی نہ تھی. اور بعد میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب بندہ وضو کرتا ہے کسی، جب چونکہ لوٹے وغیرہ میں وضو ہوتا ہے نیچے بیٹھ کے جو سنت کے مطابق ہوتا ہے، تو وضو کرتے ہوئے جو پانی بعض اوقات رہ جاتا ہے اور وہ چلتا ہے تھوڑا سا، وہ وضو کا پانی ابھی چل رہا تھا کہ حضور یہ سارا سفر مکمل کر کے واپس تشریف لے آئے. اس چیز کو معجزہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو رب کریم نے اس لیے جب حضور کے سفر کا بیان فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے سفر کی ابتدا میں شان اپنی بیان کی. فرمایا سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ رب، پاک ہے وہ رب. فرمایا جس کے اندر کوئی کمزوری نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں. معاذ اللہ. فرمایا وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر کجی سے پاک ہے. اور اس کی پاکیزگی دیکھنی ہو کہ وہ کتنا پاک ہے، پر اس کی پاکیزگی کی دلیل میرے مصطفیٰ کا معجزہ معراج ہے. میں دیکھنا چاہوں کہ وہ کتنی طاقتوں والا ہے، کتنی عظمتوں والا ہے، کتنی قدرتوں والا ہے، تو اس کی دلیل مصطفیٰ کریم کا معجزہ معراج ہے کہ وہ اتنی عظمتوں والا رب ہے کہ جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ ساری سیر اپنے محبوب کو کروا دی. یہ ساری سیر حضور علیہ السلام کو رات کے تھوڑے سے حصے میں کروا دی گئی اور رب کریم نے اسے اپنی توحید کی دلیل بنا دی. اس واقعے معراج پر بہت سارے واقعات کو ایک طرف رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام کے آسمانی معراج میں سے چند چیزیں جو ہے وہ میں عرض کرنے کی جو ہے وہ جسارت کر رہا ہوں. مولا کریم قبول فرمائے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیت المقدس اوپر اٹھایا گیا تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم شریف جو ہے یہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا ثم عرج بنا الى السماء فاستفتح جبریل علیہ السلام. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، عروج دیا گیا، حتیٰ کہ ہم آسمان دنیا پر یعنی پہلے آسمان کے ایک دروازے پر جا پہنچے. فاستفتح جبریل علیہ السلام. فرمایا اس دروازے پر جبریل نے جا کے دستک دی. بولیے نا سبحان اللہ. یہ آپ نے بول رہے ہیں.
اگر مجھے حکم دیتا تو یہ بھی میں بولتا رہتا. اس نے دستک دی حضرت سیدنا جبریل. اس نے دستک دی سیدنا جبریل. آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے نبی جو تھے حضرت آدم علیہ السلام، ان کی طرف وحی لے کے کون آیا تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام. سارے انبیاء کی طرف وحی لے کے آنے والے جبریل ہیں، اور دن میں کئی بار آسمانوں پہ آتے اور جاتے ہیں. وہ جبریل جب معراج کی رات گئے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور فرمانے جبریل نے دروازہ آسمان پہ دستک دی. آگے کیا ہوا؟ بھئی وہ جو روز آتا جاتا ہے اس کو آج دستک دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں بات سمجھے؟ بھئی وہ جو روز آتے جاتے ہیں اور 24 گھنٹے میں ہزاروں بار آتے جاتے ہیں، انہوں نے دستک دی جاتی. حضور فرماتے ہیں بات اتنی بے رکی نہیں ہے. کیا ہوا؟ فقیل من انت. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دستک دی تو اندر سے پوچھا گیا من انت، باہر کون ہے؟ کیا کہا گیا کہ باہر کون ہے؟ من انت، کون باہر؟ قال جبریل. جبریل فرماتے ہیں میں دروازے کے باہر جو کھڑا ہوں میں جبریل ہوں. کیا کہتے ہیں؟ میں کیا ہوں؟ میں جبریل. اب پہلے تو دستک دینے ایک عجائب بات میں سے ہے. پھر عجیب بات یہ کہ جبریل علیہ السلام دروازے کے اوپر دستک دیتے ہیں تو دروازہ کھلا نہیں ہے. دروازہ کھلا نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام فرماتے پوچھا گیا، وہ اپنا تعارف بھی کرواتے کہ میں باہر جبریل ہوں. تعارف کروانے کے باوجود دروازہ کھولا نہیں گیا. حضور فرماتے پھر اندر سے کیا آواز آئی؟ اندر سے آواز آئی وَمَن مَعَكَ. جبریل یہ بتاؤ آپ کے ساتھ کون ہے آج کی رات؟ بھائی ہزاروں بار آنے جانے والے، پہلے تو دروازے پہ جا کے دستک دینا یہ بڑا عجیب ہے. پھر ان باہر سے بتا بھی رہے ہیں کہ میں جبریل ہوں. پھر اندر سے پوچھا جا رہا ہے وَمَن مَعَكَ، بتائیں آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہتے ہیں جب اتنا کہا گیا جبریل کہتے ہیں قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل کہتے ہیں آج کی رات میرے ساتھ حضور تشریف فرما ہوئے ہیں. سبحان اللہ. وقیلا، پھر اندر سے کہا گیا، حضور کہتے ہیں وقد بعث الیہ، کیا حضور کو بلایا گیا ہے؟ قال قد بعث علیہ. جبریل کہتے ہیں ہاں آج کی رات کے مہمان خصوصی مصطفیٰ ہیں، انہیں بلایا گیا ہے. کہتے ہیں جب اتنا قال ففتح لنا، حضور فرماتے ہیں جب اتنا کہا تو ہمارے لیے دروازہ آسمان کو کھول دیا گیا. اب میں نے ایک مرتبہ عبارت کر دی، ساتوں آسمانوں پر یہی مکالمہ ہوا ہے. جبریل امین، آپ کو پتہ ہے سیدنا جبریل امین اللہ کا پیغام اور وحی کہاں سے لیتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا سے. اور سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جہاں پہ ہر ملک اور ہر فرشتے کا بھی گزر نہیں ہے. وہ جو پہلے آسمان نہیں، ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرہ پہ جا کے وحی ہر روز لیتے ہیں اور ہزاروں انبیاء کی طرف نازل ہوتے ہیں. وہ جب معراج کی رات گئے تو ہر دروازے پہ یہی سوال ہے. فرمایا حضور نے ہم پہلے سے دوسرے پر گئے، پھر جبریل نے دستک دی. پھر پوچھا گیا کیوں؟ پھر باہر سے بتایا میں جبریل. پھر پوچھا گیا کیا تیرے ساتھ بھی کوئی ہے؟ پھر انہوں نے میرا نام لیا. پھر خدا تعالیٰ کے حکم سے وہ دروازہ کھول دیا گیا. حضور فرماتے ہیں ساتوں آسمانوں پر ایسے ہی ہوا. اس کی حکمت کیا ہے اور اس کا سر اور اس کا راز کیا ہے؟ علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے، آسمان پر جتنی بھی گزرگاہیں تھیں، آسمان پر جتنی بھی شاہراہیں تھیں، آسمان پر جتنے بھی رستے آسمانی دنیا میں داخلے کے لیے تھے، وہ سارے عام رستے تھے. معراج کے لیے خدا نے خاص رستہ رکھا ہوا تھا. جس رستے پر پہلے کبھی کوئی ملک بھی وہاں سے داخل نہیں ہو سکا، کوئی فرشتہ بھی وہاں سے داخل نہیں ہو سکا. اس دروازے خاص پہ جب جبریل پہنچے تو وہ جبریل امین علیہ السلام کا بھی پہلا دن تھا. اس کے اندر سے دربار نے پوچھا
اب سیدنا جبریل امین ساتوں آسمانوں پر جب اسی طرح چلتے گئے تو اس کی دوسری روحانی اس کی توجیہ اور تشریح یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے پہلے، حضور کا ذکر کرنے سے پہلے، حضور کے نام کی مالا جپنے سے پہلے خصوصی دروازے سید الملائکہ اور اللہ کے سب سے عظمت والے فرشتے کے لیے بھی نہیں کھلتے۔ یہ وہ راز ہے جو روحانیت کے طالب علموں کے لیے خداوند تعالیٰ نے دیا کہ سمجھ لو کہ اگر اللہ کا قرب پانا ہے، اس کی بارگاہ کا فیض لینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانا چاہتے ہو، منزلیں آسان کرنا چاہتے ہو، منزلیں طے کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت کے، اس کے قرب کے، اس کے فیوزات کے، روحانیت کے سارے دروازے کھولنا چاہتے ہو، تم سارے دروازوں کو کھولنے کے لیے جو کنجی، چابی، نکیلوں کی ہے وہ ذات پاک مصطفیٰ کی ہے۔ روحانیت کا کوئی بھی دروازہ وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر نہیں کھلتا، ذکر مصطفیٰ کے بغیر کھلتا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کچھ دروازے ایسے حدیث پاک سے پتہ چل گیا جو سید الملائکہ اور ملائکہ کے سردار سیدنا جبریل کے لیے بھی تب ہی کھلے جب انہوں نے حضور کے نام کا واسطہ دے دیا۔ سو روحانیت کے یاد رکھیے گا، سلوک کے دروازے، تصوف کے دروازے، روحانیت کے دروازے، اللہ کے قرب کے دروازے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے جتنے بھی دروازے ہیں وہ تب تک لوست ہیں، تب تک وہ لاک ہیں جب تک ان میں نام مصطفیٰ کا وسیلہ نہیں پیش کر دیا جاتا۔ حضور کے وسیلے کے بغیر رب کی رحمت کا کوئی بھی دروازہ کھلتا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اتنا رب نے مضبوط لاک اس کے اوپر لگا رکھا ہے کہ جب تک ایک بندہ بالفرض غیر مسلم ہو ساری عمر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، اللہ کی توحید کا اعلان کرتا رہے اور مانتا رہے رب ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، تب تک اس کے اسلام کا دروازہ بھی نہیں کھلتا جب تک وہ ساتھ محمد رسول اللہ نہیں مان لیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو یہ سارے رب کی رحمت کے دروازے بند ہیں جب تک حضور کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش نہیں کر دیا جاتا، حتیٰ کہ ایمان کا دروازہ بھی بند رہتا۔ سو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں جب میں پہلے آسمان پہ گیا فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ صلی اللہ علیہ وسلم فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جب میں پہلے آسمان پہ گیا تو مجھے ویلکم اور مرحبا کہنے کے لیے وہاں پہ سیدنا آدم علیہ السلام موجود تھے۔ کون موجود تھا؟ سیدنا آدم علیہ السلام۔ آج آپ دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں جب میں دوسرے آسمان پر گیا، صرف یہ ایک بات آج میں نے کرنی ہے اس لیے اختصار کرتا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں دوسرے آسمان پر گیا وہ دروازہ اسی طرح کھولا گیا فَإِذَا أَنَا بِإِبْنِ الْخَالَةِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا صلوات اللہ وسلام علیہما فَرَحَّبَ بِي وَدَعُوا لِي بِخَيْرٍ۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں دوسرے آسمان پر گیا تو وہاں پر مجھے ویلکم کرنے کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے اور ان کے ساتھ فرماتے مجھے ویلکم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کے خالہ زاد بھائی حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام موجود تھے۔ پہلے آسمان پہ کون موجود تھا؟ سیدنا دوسری آسمان پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام، یہ دونوں پیغمبر موجود تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں جب تیسرے آسمان پر گیا فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ قَالَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں تیسرے آسمان پر گیا تو وہاں پہ مجھے ویلکم کہنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام موجود تھے۔
کون موجود تھا؟ سیدنا یوسف علیہ السلام. میرے خیال میں اتنے ہی کر لیتے ہیں. اچھا، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مختلف آسمانوں پر جو مختلف انبیاء کرام موجود تھے، اس کی حکمت اور اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کی باطنی شرح جو ہے وہ کیا ہے؟ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کی طرف کم و بیش کتنے انبیاء کو بھیجا؟ پتہ ہے آپ کو؟ 1,24,000 کم و بیش. ان میں سے پھر چند انبیاء کا انتخاب کیا. اور اس مقام پر بھی بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے تو اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ خالی آدم علیہ السلام انبیاء میں سے وہاں پر موجود تھے، بلکہ بعین ہی اسی طرح یہ ہے کہ اس آسمان پر دیگر انبیاء کی جو قیادت کر رہے تھے وہ سیدنا آدم علیہ السلام تھے. مگر آدم علیہ السلام کا ذکر بات کیا گیا. اب اسی پہ رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کا انتخاب کیوں فرمایا. پھر دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیوں ہے. تیسرے آسمان پہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا انتخاب کیوں ہے. اس طرح چوتھے پہ حضرت ادریس ملے، پانچویں پہ حضرت ہارون نے ویلکم کہا، چھٹے پہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضور کو ویلکم کیا، اور ساتویں آسمان پہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضور کو ویلکم کہا. اب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی شان کا ایک رخ جو ہے وہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. آدم علیہ السلام کی بے شمار شانیں ہیں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ کے سارے نبی اور رسول جو ہیں یہ سارے شانوں والے اور عظمتوں والے ہیں، بلا تشبیہ بلا مثال. ایک بات ذرا پہلے سمجھ لیجیے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا قاری قرآن بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہو، عالم دین بھی ہو، خطاب بھی کرتا ہو، مصنف رائٹر بھی ہو، مگر اس کی کوئی ایک صلاحیت اور خوبی ایسی ہوتی ہے جو اس کی دوسری خوبیوں پر غالب آ جاتی ہے. اب آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ مثلا ایک بندہ خطیب بھی تھا، عالم بھی تھا، مصنف یعنی رائٹر اور فاتر بھی تھا، تو کسی نے یہ کہہ دیا بھائی یہ بہت اچھا خطیب ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ رائٹر نہیں ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عالم دین نہیں ہے. یعنی کوئی ایک خوبی ایسی زیادہ بڑھ جاتی ہے شان میں کہ جو سب سے زیادہ بڑھ گئی لوگ اس کا نام لیتے ہیں، مگر اس کا یہ مفہوم نہیں کہ اس کے اندر دیگر خوبیاں موجود نہیں ہیں. اتنی بات آپ سمجھ گئے؟ بلا تشبیہ بلا مثال. سیدنا آدم علیہ السلام جو عظمتوں کا، خوبیوں کا، صفات کا مرکب اور مجموعہ تھے، ان کی ایک خوبی جو سب سے بڑی ہوئی تھی وہ ان کا علم تھا. وہ کیا تھا ان کا؟ بولیے سارے بولیے کیا تھا؟ علم تھا. اور کتنا علم تھا؟ قرآن مجید کو پڑھیے، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو کائنات کی تمام تر چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرما دیا. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں موجود ہو ہی نہیں سکتی جس کا علم اللہ نے فرماتے ہیں ہم نے سیدنا آدم علیہ السلام کو عطا نہ فرما دیا. سیدنا آدم علیہ السلام بے شک آج کے دور میں ایک چیز ایجاد ہوئی جس کو ریل کہا گیا، جس کو گاڑی کہا گیا، جس کو جہاز کہا گیا، جس کو شپ کہا گیا، جس کو آئٹم کہا گیا، جس کو کوئی زبان کہا گیا، جو کچھ بھی کہا گیا. قرآن مجید کی روشنی میں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے کہ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ہم نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اس کائنات کی ساری چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرما دیا. علم جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام کا سب سے بڑا کمال ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ بولیے کیا کمال ہے؟ علم کمال ہے. اس ڈور کو تھوڑا سا بیٹے کھول یا آگے بیٹھے. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان پہ استقبال کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام.
کس نے استقبال کیا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو شان قرآن مجید نے بیان کی ان میں سے ایک شان یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فتکونوا طیرا باذن اللہ. فرمایا اے میری قوم میں تمہارے سامنے مٹی کی ایک مورت بناتا ہوں، مٹی لے کے زمین سے اس کو گیلا کر کے اس کو ڈھال کے اس کی ایک شیپ اور سٹیچو بناتا ہوں، مگر اللہ نے مجھے یہ شان دی ہے اس سٹیچو اور دھکے کے اندر اور اس مجسمے کے اندر میں پھونک مارتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمہارے سامنے اڑنے والا پرندہ بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فتکونوا طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ بل ابرص واحیی الموتى باذن اللہ. فرمایا ماں کے پیٹ سے نابینا بچہ پیدا ہو اس کو دم کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آنکھوں کا نور عطا فرما دیتا ہے. فرمایا برس کا کوڑ کا مریض آ جائے اس کو دم کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے. اور یہاں تک بس نہیں ہے، فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردہ ہو مردہ اس کی قبر پہ کھڑا ہو کے آواز دے دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندہ فرما دیتا ہے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. فرمایا جو تم اپنے گھروں میں چھپا کے آتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، اور جو میرے سامنے کھا کے آتے ہو میں وہ بھی جاننے والا ہوں. یعنی عظیم تر معجزات اور عظیم تر کمالات کا نمائندہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. اتنی بات آپ کو یاد رہی؟ بولیے جاگ رہے ہیں؟ بات یاد رہی؟ آگے چلیے. حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. فرمایا یحییٰ ہمارے وہ نبی ہیں مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو کہ تصدیق کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. وسیدا اور سید سردار ہیں، وحصوراً اور عورتوں سے بہت بچنے والے ہیں، وَنَبِيًّ مِّنَ الصَّالِحِينَ اور ہمارے بڑے ہی صالح اور نیک نبی ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے فرمان پاک یاد رکھیے. حضور نے ارشاد فرمایا جو بھی ابن آدم ہے اس میں سے ہر ایک نے کوئی نہ کوئی خطا کی ہے. ابن آدم نے، انسان نے فرمایا جو بھی ابن آدم ہے اس میں سے ہر ایک نے کوئی نہ کوئی خطا کی ہے، اور جس نے خطا نہیں کی اس نے خطا اور گناہ کا ارادہ ضرور کیا ہے، سوائے اس روئے زمین پر ایک شخص کے جس کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. فرمایا یحییٰ وہ شان رکھتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں نافرمانی کا ارادہ بھی نہیں کیا، خطا کا خیال بھی کبھی نہیں گزرا، اور خطا کا خیال بھی کبھی نہیں آیا، نافرمانی کا خیال کبھی نہیں آیا. فرمایا جتنے بھی ابن آدم ہیں اس روئے زمین پر وہ یا تو خطا کار ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے خطا کی تو نہیں، گناہ کیا تو نہیں، مگر ان کے من میں گناہ کا خیال ضرور آتا رہا ہے. مگر اللہ کی زمین پر یحییٰ اس شان کے مالک ہیں کہ جس کے من میں کبھی رب کی نافرمانی کا خیال بھی کبھی نہیں گزرا. معصومیت انبیاء کا نمائندہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام، عصمت انبیاء کا نمائندہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام. اور تیسرے آسمان پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو استقبال کرنے والے حضرت یوسف علیہ السلام. کون سے نبی؟ حضرت یوسف علیہ السلام ہے. آقا دو جہاں اس حدیث پاک میں خود فرمایا قد اعطی شطر الحسن. فرمایا یوسف کون ہے میں تمہیں بتاؤں. فرمایا یوسف وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی مخلوق کا آدھا حسن عطا فرما رکھا. جب اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کو پیدا فرمایا
تو ساری مخلوق میں آدھا حسن پیدا کیا، اور آدھا حسن جو ہے مطلقاً اربوں کھربوں انسانوں کے اندر بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، عورتیں بھی شامل، مرد بھی شامل، چھوٹے بھی شامل، بڑے بھی شامل۔ فرمائیے جو ساری کائنات انسانی میں حسن دیکھتے ہو وہ آدھا ہے، اور آدھا حسن مکمل طور پر رب کریم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جو ہے وہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا رنگ مبارک چہرہ اقدس کا اس طرح کا تھا، ایسے چمکتا تھا جس طرح آسمانی بجلی چمکتی ہے۔ فرمایا ایسی چمک تھی آپ کے رنگ مبارک کے اندر، رخسار مبارک یوں چمکا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات سیدنا یوسف علیہ السلام لوگوں کے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق یہ بھی روایات میں ہے کہ بعض اوقات جب آپ کسی جگہ سے گزرتے یا آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ تھا کہ آپ کو اس کے ایمان کے ڈوبنے کا خدشہ ہوتا تو سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے آگے چادر کر کے اس بندے سے بات کیا کرتے تھے۔ حسن و جمال کا یہ آدمی، اور باہر فرمایا جس آسمانی بجلی کا رنگ ہوتا ہے اس کا یوں نور اور انوار و تجلیات کی بارش رہتی تھی آپ کے اوپر کہ چہرے اقدس کو لوگ دیکھتے تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے یہاں تک بیان فرمایا جب آپ کی قوم کو 7 سال قحط برداشت کرنا پڑا، غلہ ختم ہو گیا، آپ نے مینجمنٹ کی سارے لوگوں کے اندر غلہ تقسیم ہوتا رہا، حتیٰ کہ آخری سال غلہ ختم ہو گیا، بارشیں شروع نہ ہوئی تھیں، اب قوم بھوکی افلاس کے ساتھ، پیاس کے ساتھ، قحط کے ساتھ، جب لوگوں میں قحط بہت زیادہ ہو گیا اور غلہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا، بارشیں بھی شروع نہ ہوئی تھی، بعض علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کیا کرتے جب لوگوں کو زیادہ بھوک پیاس کا غلبہ ہوتا، آپ ان کے سامنے تشریف فرما ہوتے، مصر کے لوگ محض آپ کی زیارت کرتے، ان کی بھوک کی تکلیف ختم ہو جایا کرتی۔ حسن و جمال کا یہ آدمی۔ اب آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک روحانی بات، اس کو توجہ کے ساتھ سنیے اور پلے باندھ کے جائیے۔ آقا دو جہان جب معراج پر گئے، آقا دو جہان جب آسمانوں پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساری کائنات نبوت کے وہ پھول چنے جو جن کی خوشبو اپنے اپنے فیلڈ کے اندر سب سے اعلیٰ تھی۔ کہیں خدا نے سیدنا آدم علیہ السلام کو کھڑا کیا، کہیں حضرت یحییٰ و عیسیٰ کو کھڑا کر دیا، کہیں حضرت سیدنا یوسف کو کھڑا کیا۔ جب آقا دو جہاں پہلے آسمان پر گئے، دروازہ کھلا استقبال کے لیے، ظاہر وجود تو سیدنا آدم علیہ السلام کا کھڑا ہوا، مگر وہ ظاہری وجود سیدنا آدم علیہ السلام کا تھا، مگر یاد رکھو ظاہر تو آدم تھے، باطن میں اللہ کا علم الہی اٹھ کے مصطفیٰ کو استقبال کر رہا تھا۔ ظاہر آدم کا وجود تھا مگر باطن علم الہی کی ساری شانیں کھڑے ہو کر مصطفیٰ کریم کا استقبال کر رہی تھی۔ دوسرے آسمان پہ گئے، ظاہر وجود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کھڑا ہوا، مگر اس وجود کی روشنی میں باطن سارے معجزات کھڑے ہو کے مصطفیٰ کا استقبال کر رہے تھے۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام حضور کا استقبال کر رہے، ظاہر وجود جناب یحییٰ کا کھڑا ہوا، مگر باطن عصمت پیغمبر حضور کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی۔ آقا دو جہاں تیسری آسمان پر گئے، ظاہر وجود سیدنا یوسف علیہ السلام کا کھڑا ہوا، باطن اس کائنات کے سارے حسن و جمال مصطفیٰ کے آگے ہاتھ باندھ رہی ہے۔ کبھی آدم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں مگر پیچھے علم الہی کی ساری خیرات حضور کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی ہے، گویا کہ اس سے پہلے سب سے بڑھ کے علم آدم علیہ السلام کا تھا، مگر وہ علم بھی حضور کے آگے استقبال کر رہا ہے۔ وہاں مصطفیٰ قربان جائیں، خدا نے جتنا علم آپ کو عطا فرمایا، آدم کا علم آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ آپ دوسری آسمان پر گئے، یحییٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، وہاں میرے سونے محبوب خدا نے مجھے بڑی ہی عصمت عطا کی، بڑی ہی پاکیزگی عطا کی، مجھے کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں آیا، مگر آج عصمت یحییٰ آپ کی بارگاہ میں سلام کر رہی ہے۔ جناب سیدنا عیسیٰ بھی کھڑے ہیں، حضور میں مردوں کو زندہ کر دیا کرتا، میں اندھوں کو شفا دے دیا کرتا، میں کوڑ والوں کو شفا دیتا تھا، سارا علم اللہ نے جو مجھے عطا فرمایا تھا، عیسیٰ کے معجزات بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام بھی کھڑے ہیں،
اور یوسف کہہ رہے یا رسول اللہ کائنات کا آدھا حسن خدا نے مجھے دیا مگر وہ بھی حسن تیرے حسن کی خیرات ہے. آج جو جل رہے آپ کے چہرے اقدس میں ہیں کائنات میں کہیں دستیاب نہیں ہے. یہ علم تھا, یہ تقوی عصمت پیغمبر تھی, یہ معجزات نبوت تھے, یہ علم الہی تھا, یہ حسن و جمال خدا بندی تھا جو مختلف روپ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو شان عطا فرمائی. ظاہراً ان کا وجود کھڑا ہے, باطناً ان کی شانیں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ ہاتھ بانے حضور پر درود و سلام پڑھ رہی ہیں. مصطفیٰ کریم قربان جائیے, آپ کے علم جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے, آپ کی عصمت اور طہارت جیسی طہارت کسی کے پاس نہیں ہے, آپ کے معجزات جیسے معجزات کسی کے پاس نہیں ہے, اور آپ کے جمال جیسا جمال کسی کے پاس نہیں ہے. وہ ساری شان ظاہراً تو انبیاء کھڑے ہوئے مگر باباطن وہ ساری شان ہاتھ باندھ کے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ رہی تھی, جس کا ایک مظہر حضور نے خود ارشاد فرما دیا, فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے بھی گزرا ہوں, وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ, وہ قبر میں کھڑے ہو کے مجھ پہ درود و سلام پڑھ رہے ہو, وہ بھی ہاتھ باندھ کھڑے ہیں. واہ اللہ کے رسول, جیسی شانیں آپ کی ہیں کائنات میں خدا نے کسی کو نہیں دی. اب حضور علیہ السلام کے علم کی طرف جائیں یا حضور کی عصمت کی طرف جائیں یا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی طرف جائیں یا حضور کے حسن و جمال کی طرف جائیں, تو ایک ایک موضوع بڑی لمبی جو ہے وہ تحقیق اور بڑی لمبی گفتگو رکھتا ہے. میں آج اس بات کو یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ حضور علیہ السلام کے فیوزات میں سے ہم گناہگاروں کو بھی کوئی حصہ نصیب فرمائے, اور آقا دو جہاں کو آج کی رات خدا تعالیٰ نے جو بلندی عطا کی, جو عظمت عطا فرمائی, جو رفعت عطا فرمائی, اللہ کریم ان کا حصہ ہمارے نفس کی غلاظتوں کو دور فرما دے, اور ہمارے نفس کو بھی ان راحتوں میں سے کوئی راحت, اس کے کروڑویں حصے میں سے کوئی کروڑواں حصہ ہمیں نصیب ہو جائے, اور اللہ کے حضور کے معراج کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.